اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 67، 59 سے 67. اس صفحے پر جو آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم نے اپنے علم کا حوالہ دیا ہے اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا حوالہ دیا ہے. اور پروردگار عالم کی تمام تر صفتیں جب مجتمع ہو کر دو صفتوں میں خلاصہ کی جائیں تو یہی دو صفتیں ہیں، ایک علم پروردگار اور ایک قدرت پروردگار. باقی تمام صفات علماء علم کلام بیان کرتے ہیں کہ اس کے ماتحت آ جاتی ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں سب کی سب پروردگار ہی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا اسے کوئی سوائے اس کے. اور یہ بات بالکل حق ہے کہ ذاتی علم تو صرف اور صرف پروردگار ہی کا ہے. اب وہ اس میں سے جتنا جس کو دینا چاہے وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اور اس کا اپنا اختیار ہے. یہ بات پہلے بھی گزارش کی گئی تھی کہ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو خبر دینے والا ہو، اور وہ خبر جو ہوتی ہے وہ مشاہدات کی نہیں ہوتی، غیب ہی کی خبریں ہوتی ہیں. مگر ظاہر ہے کہ نبی جو غیب کی خبریں دے رہا ہوتا ہے وہ اس وحی کی روشنی میں ہوتی ہے جو پروردگار کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. لہذا علم غیب پروردگار عالم کا ہے اور بے شک اسی کا ہے، اور وہ جس کو دے اور جتنا دے یہ پروردگار کا اپنا فیصلہ ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے. یعنی زمین پر کوئی بات ہو رہی ہے یا سمندروں میں، دریاؤں میں، ان کی گہرائیوں میں پروردگار سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور اگر کوئی دانہ زمین کی تہوں اور تاریکیوں کے اندر ہے تو وہ بھی اس سے واقف ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو روشن کتاب میں، روشن تحریر میں موجود نہ ہو. یہ بھی علم پروردگار کا ایک اور حوالہ ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے جو اگلی آیت ہے اس میں قدرت کے حوالے آنا شروع ہوتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، کہ وہ اللہ ہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روح کو لے لیتا ہے. کہ جو موت ہے اور جو نیند ہے اس کے اندر بہت سی شباہتیں پائی جاتی ہیں. کہ ایک عارضی موت نیند کو کہا جا سکتا ہے کہ جسے پھر واپس پلٹا دیا جاتا ہے اور روح گویا جسم کے اندر ایک مرتبہ پھر اس طرح سے ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ انسان زندگی کو حاصل کر لیتا ہے. تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، کہ خدا ہی وہ ہے کہ جس نے رات میں تمہاری روح کو وہ لے لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جبکہ وہ جانتا ہے در این حال کہ اسے پتہ ہے جو تم نے دن میں کیا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اس کے بعد دن میں واپس تمہیں اٹھا دیتا ہے، تمہیں واپس زندگی گویا لوٹا دیتا ہے. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ جو مقررہ مدت ہے وہ پوری ہو سکے. بارہا یہ بات گزارش کی گئی کہ جب امتحان ہے تو امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ جو مدت امتحان ہے اسے پورا ہونا چاہیے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اس کے بعد خدا ہی کی بارگاہ میں تم سب کا پلٹنا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس کے بعد وہ خبر دے گا ان تمام کاموں کی کہ جو تم انجام دیا کرتے تھے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ ہی کے پاس پورا قابو ہے، وہ قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر، اس کا پورا تسلط اور پورا قابو ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تمہاری طرف ان کو بھیجتا ہے جو نگہبان ہیں. یہ وہ فرشتے کہ جنہیں پروردگار عالم نے مقرر کیا ہے.
اس میں کاتبان اعمال اور محافظ فرشتے سب شامل ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور موت آتی ہے، توفتہ رسولنا، تو پھر ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، وہ ان کی روح قبض کر لیتے ہیں. وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ، پھر اس کے بعد تمہیں ان سب کو پلٹایا جائے گا، پلٹائے جاتے ہیں الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، مولاہم الحق، کہ جو ان کا حقیقی مالک ہے. الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ کہ اسی کے لیے فیصلہ ہے، فیصلہ کرنے والی ذات وہی ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ تیز ترین حساب کرنے والا ہے. قل، اے حبیب ان سے کہیے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں نجات دے سکتا ہے. یعنی جب انسان پھنس جائے کسی موقع پر تو کون ہے جو تمہیں نجات دے گا. تدعونہ تضرعا وخفیہ، جسے تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. لئن انجانا من ہذہ، کہ اگر اس نے ہمیں نجات دے دی اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم یقیناً شکر کرنے والے بن جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جو تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ومن کل کرب، اور ہر طرح کے کرب سے. ثم انتم تشرکون، پھر اس کے بعد تم اس کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو. غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ پیغام دینے کے لیے بھی یہ کہا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ شرک کے نام پر توہین رسالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رسول پروردگار کے مقابلے پر نہیں ہے، رسول پروردگار کی نمائندگی کا شرف لیے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے. لہٰذا اگر کچھ پیغمبر اکرم کے وسیلے سے آئے تو اسے شرک نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے پیغمبر اکرم کا شرف کہا جائے گا. اور جو امت ہے اس کے لیے بھی یہ شرف ہوگا کہ جو نمائندہ پروردگار ہے اس کے ذریعے سے کوئی فیض اسے حاصل ہو رہا ہے. ابھی پیچھے ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار نے اپنے فرشتوں کا حوالہ دیا ہے، یہ کہہ کر حوالہ دیا ہے کہ وہ قابو رکھتا ہے، مگر اس کے بعد کہا کیا کہ وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے. ایون موت کے موقع پر بھی فرشتوں ہی کو بھیجتا ہے. تو یہ فرشتوں کا آنا چونکہ خدا کی طرف سے ہے، لہذا ان کا کام بھی خدا ہی کا کام مانا جائے گا. پھر ارشاد ہوا، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے قدموں تلے. اب اوپر سے مثلا آسمانی کوئی بجلی آ جائے، کوئی آندھی چلے، اور اگر زمین کی بات کی جائے تو کوئی زلزلہ آ جائے جو ان کے انسان کے لیے گویا پیروں تلے زمین کھینچ لی جائے. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف گروہوں کی صورت میں کر کے دست و گریباں کر دے، یعنی ایک دوسرے سے لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاؤ. یہ ساری چیزیں بلا وجہ تو نہیں ہوں گی. اگر ایک انسان ہے مرکز ہی سے دور ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ زبانی وابستگی کے باوجود حقیقت میں انتہائی پستی کا شکار بھی ہو جائے گا، فکری پراگندگی کا شکار ہو جائے گا، جہت مختلف ہو جائے گی، آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کی سختی کا مزہ چکھائے. انظر، ذرا دیکھو، کیف نصرف الآیات، کس طرح سے ہم حقیقتوں کو بدل بدل کر طرح طرح سے پیش کرتے ہیں. لعلہم یفقہون، کہ شاید یہ لوگ سمجھ سکیں. وکذب بہ قومک، اور آپ کو ان لوگوں نے جھٹلایا. وہو الحق، جبکہ وہ حق ہے. قل، کہہ دیجئے، لست علیکم بوکیل، کہ میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں، تمہارا وکیل بنا کر مجھے نہیں بھیجا گیا. لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، ہر چیز اور ہر خبر کا ایک وقت ہے، ایک مقررہ میعاد ہے. وسوف تعلمون، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اس آخری جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عذاب کی جو خبر تم کو دی گئی ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، تو یہ نہ سمجھو کہ بات ٹل گئی. جو کہا گیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. یہ اور بات ہے کہ ابھی اس کا وقت جو حکمت الہیہ کے تقاضے سے مقرر ہوا ہے آیا نہیں ہے.
پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔